خوش آمدید۔ اگر آپ بھی ایسے اردو ناول پسند کرتے ہیں جن میں محبت، سسپینس، جذبات اور قسمت کے حیران کن موڑ ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کہانی کا کون سا حصہ پسند آیا۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں ایک ایسی کہانی جو شاید آپ کے دل کو بھی چھو جائے۔ دھیرے دھیرے تیرا ہوا، پارٹ 2۔ یونیورسٹی کی راہداری آج بھی ہمیشہ کی طرح طلباء کے شور، ہنسی اور قدموں کی چاپ سے گونج رہی تھی، مگر ان بے شمار چہروں کے درمیان ایک چہرہ ایسا بھی تھا جو خاموشی سے اپنے اندر کئی طوفان سمیٹے پھر رہا تھا۔ رامین ہانیہ کے ساتھ آہستہ آہستہ ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہانیہ مسلسل اسے ایک ماہ کے دوران ہونے والی کلاسز، اسائنمنٹس اور اساتذہ کے بارے میں بتائی جا رہی تھی، جبکہ رامین پوری توجہ سے اس کی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور ہاں، ہانیہ نے ہنستے ہوئے کہا، مس فارحہ سے ذرا بچ کر رہنا، اگر اسائنمنٹ ایک دن بھی لیٹ ہوئی نا تو سیدھا زیرو۔ رامین ہلکا سا مسکرا دی، اتنی خطرناک ہے؟ خطرناک نہیں، بس ڈسپلن کی بہت پکی ہیں۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے کینٹین کی طرف بڑھ گئیں۔ لنچ بریک کی وجہ سے وہاں خاصی بھیڑ تھی۔ رامین ارد گرد ایک نظر ڈالی، ہر طرف ہنستے ہوئے طلباء، کہیں دوستوں کی ٹولیاں اور کہیں امتحانوں کی باتیں۔ وہ یہ سب دیکھ کر بے اختیار مسکرا اٹھی۔ شاید یہی وہ زندگی تھی جس کا اس نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں جوس لے کر آتی ہوں، ہانیہ نے کہا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ رامین تنہا کھڑی ارد گرد کا منظر دینے لگی۔ اسی لمحے ایک ویٹر جلدی میں اس کے قریب سے گزرا اور اس کے ہاتھ میں رکھی ٹرے اچانک لڑکھڑا گئی۔ رامین سنبھلنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ آگے بڑھ کر آغا خان نے ٹرے کو گرنے سے بچا لیا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی۔ رامین کے دل میں جیسے کسی نے انجانی سی دستک دی۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی، مگر آغا خان اس نے فوراً نظریں جھکا لی۔ احتیاط کیجیے۔ اس کی آواز پہلے کی طرح روبدار ضرور تھی، مگر اس میں غرور نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر رامین کو دیکھا اور بغیر ایک لمحہ رکے وہاں سے چلا گیا۔ رامین حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ وہ آہستہ سے بولی، نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا جیسے میں اس آواز کو پہلے بھی کہیں سن چکی ہوں۔ اتنے میں ہانیہ واپس آ گئی۔ کیا ہوا؟ رامین نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ ہانیہ، وہ لڑکا کون ہے؟ ہانیہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے عجیب سے تاثرات ابھرے، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالی۔ وہ آغا خان ہے۔ رامین نے نام دھیرے سے دہرایا۔ آغا خان؟ نہ جانے کیوں یہ نام سنتے ہی اس کے دل میں ایک انجانی سے کسک جاگی، جیسے اس نام کا تعلق اس کی زندگی کے کسی ایسے باب سے ہو جو اس کے ذہن سے مٹ چکا تھا، مگر دل اب بھی اسے بھول نہیں پایا تھا۔ کینٹین سے نکلتے ہوئے آغا خان کے قدم معمول سے کہیں زیادہ سست تھے۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر رامین کی طرف نہیں دیکھا، حالانکہ دل بار بار اسے یہی کہہ رہا تھا کہ بس ایک نظر دیکھ لے، صرف ایک نظر، مگر نہیں، وہ جانتا تھا اب اسے خود پر قابو رکھنا ہوگا۔ خاموشی سے پارکنگ میں کھڑی اپنی سیاہ گاڑی تک آیا، دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے اور آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحے پہلے رامین کی معصوم آنکھیں بار بار اس کے سامنے آ رہی تھیں۔ وہ مجھے پہچان نہیں سکی، اسے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، مگر اگلے ہی لمحے سینے میں ایک درد سا اٹھا، اور اگر کبھی اسے سب کچھ یاد آ گیا تو؟ یہ خیال آتے ہی اس نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ نہیں، اس نے آہستہ سے خود سے کہا، اب میری سزا یہی ہے کہ میں اس سے دور رہوں۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور چند ہی لمحوں بعد خان مینشن کے وسیع اور عریض لان میں داخل ہو گئی۔ خان مینشن ہمیشہ کی طرح اپنی شان و شوکت میں ڈوبا ہوا تھا۔ سنگ مرمر کی بلند سیڑھیاں، خوبصورت باغیچہ، درمیان میں بہتا ہوا فوارہ، مگر اس گھر کی سب سے بڑی رونق ہمیشہ ایک ہی شخصیت تھی، دادی ماں۔ وہ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد برآمدے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، جیسے ہی آغا خان اندر داخل ہوا۔ ان کی کمزور مگر محبت بھری نگاہ فوراً اس پر جا ٹھہری۔ آ گئے بیٹا؟ آغا خان نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چومے۔ السلام علیکم دادی جان۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ آؤ میرے پاس بیٹھو۔ آغا خان خاموشی سے ان کے قدموں کے قریب بیٹھ گیا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر دادی جان نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا بات ہے آغا؟ وہ چونکا۔ جی، تم بدل گئے ہو۔ آغا خان نے نظریں چرا لیں۔ نہیں دادی جان، ایسی کوئی بات نہیں۔ دادی جان ہلکا سا مسکرائی۔ جھوٹ بولنا تم نے آج تک نہیں سیکھا۔ انہوں نے اس کی تھوڑی کی انگلیوں سے اوپر کیا۔ میں نے تمہیں گود میں کھلایا ہے بیٹا، تمہاری خاموشی بھی پڑھ سکتی ہوں۔ یہ سنتے ہی آغا خان کی پلکیں جھک گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر الفاظ جیسے کہیں کھو گئے تھے۔ دادی جان نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ زندگی میں اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے، انہوں نے نہایت نرم لہجے میں کہا، تو اسے بھاگا نہیں جاتا، اس کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ یہ جملے سن کر آغا خان کے دل میں جیسے کسی نے تیر اتار دیا۔
اس نے بے اختیار دادی جان کے گود میں سر رکھ دیا۔ بچپن کے یاد بعد شاید پہلی بار وہ خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ دادی جان خاموشی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہیں۔ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اللہ سے مدد مانگ لیا کرو بیٹا، وہ ٹوٹے ہوئے دل بھی جھوڑ دیتا ہے۔ آغا خان کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ اس نے نظریں چھپا لی۔ اس سے پہلی بار محسوس ہوا کہ کبھی کبھی انسان دوسروں سے نہیں اپنے ہی ضمیر سے ہار جاتا ہے۔ اگلی صبح خان مینشن ہمیشہ کی طرح مصروف تھا۔ کچن میں ناشتے کی تیاریاں جاری تھیں۔ ملازمین اپنی اپنی ذمہ داریوں میں مصروف تھے۔ آغا خان سیڑھیاں اترتا ہوا ڈائننگ ہال کی طرف آیا۔ السلام علیکم سر۔ ایک بوڑھے ملازم بشیر چچا نے احترام سے سر جھکا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام بشیر چچا، آغا خان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ بشیر چچا ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئے اور حیرت بھری نظروں سے آغا خان کو دیکھنے لگے۔ جو کبھی سلام کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھتا تھا، آج مسکرا بھی رہا تھا۔ اس سے پہلے اگر کسی ملازم سے ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی تو اس کی بلند آواز پورے مینشن میں گونج اٹھتی تھی، مگر آج اس کی آواز میں نہ غرور تھا نہ سختی، بلکہ ایک عجیب سی نرمی تھی۔ اسی دوران ایک نوجوان ملازم کے ہاتھ سے چائے کا کپ پھسل گیا۔ کپ فرش پر گرتے ہی ٹوٹ گیا۔ وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹا۔ سر، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا آغا خان اب شاید اسی لمحے اس کی نوکری ختم کر دے گا، مگر آغا خان چند لمحے خاموشی سے ٹوٹے ہوئے کپ کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، کوئی بات نہیں، ہاتھ تو نہیں جلا؟ ملازم نے حیرت سے سر اٹھایا۔ جی، میں نے پوچھا تم ٹھیک ہو؟ وہ بے اختیار سر ہلا گیا۔ جی نہیں، ٹھیک ہے، پہلے ہاتھ صاف کر لو، باقی صفائی کوئی اور کر دے گا۔ یہ کہہ کر آغا خان خاموشی سے اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں موجود تمام ملازمین ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ بشیر چچا نے آہستہ سے دوسرے ملازم کے کان میں سرگوشی کی۔ صاحب پہلے والے نہیں رہے۔ ساتھ کھڑے ملازم نے بھی دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ لگتا تو ہے کسی نے ان کے دل کو واقعی بدل دیا ہے۔ برآمدے میں کھڑی دادی جان نے یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر آنکھوں میں ایک دعا بھی تھی۔ یا اللہ، اگر یہ تبدیلی تیری طرف لوٹنے کی علامت ہے تو میرے بچے کو کبھی پھر اس راستے سے نہ ہٹانا۔ یونیورسٹی کی لائبریری حسب معمول خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر طرف کتابوں کے اوراق پلٹنے کی مدھم آوازیں گونج رہی تھیں۔ لائبریری کے ایک کونے میں آغا خان سر جھکا ایک فائل کا مطالعہ کر رہا تھا، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ اس کی نظریں الفاظ پر تھیں اور ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ آغا، فراز تیز قدموں سے اس کے قریب آیا۔ پرنسپل سر نے آپ کو ایڈمن بلاک میں بلایا ہے، شاید ٹرسٹ کی میٹنگ کے حوالے سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ آغا خان نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ اس نے فائل بند کی اور جلدی سے کرسی سے اٹھ کر لائبریری سے باہر نکلنے لگا۔ اسی لمحے آگے بڑھتے ہوئے اس کی ٹکر سامنے سے آتی رامین سے ہو گئی۔ آہ! رامین کے ہاتھ میں موجود کتابیں اور نوٹس فرش پر بکھر گئے۔ آغا کے قدم وہیں رک گئے۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت تھم سا گیا، لیکن وہ فوراً جھک گیا اور خاموشی سے تمام کتابیں سمیٹنے لگا۔ رامین بھی گھبرا کر نیچے بیٹھی۔ جیسے ہی اس نے آخری کتاب اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، دونوں کے ہاتھ ایک ہی کتاب پر آ گئے۔ آغا نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کتاب رامین کی طرف بڑھائی۔ نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھی۔ سوری، اتنا کہہ کر وہ پلٹا اور تیز قدموں سے ایڈمن بلاک کی طرف بڑھ گیا۔ رامین ابھی سنبھل ہی رہی تھی۔ اس نے جلدی سے سر اٹھایا۔ نہیں، غلطی تو میری، مگر اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ سامنے راہداری میں آغا خان کی دور جاتی ہوئی پشت کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ عجیب انسان ہے، اس نے آہستہ سے خود سے کہا۔ اتنی جلدی کس بات کی تھی؟ اتنے میں ہانیہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ ارے تم یہاں ہو؟ اس کی نظر فرش پر بکھرے چند کاغذوں پر گئی۔ یہ سب کیسے گر گیا؟ رامین نے ایک لمحے کو ایڈمن بلاک کی طرف دیکھا جہاں آغا خان نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا، پھر دھیرے سے بولی، کسی سے ٹکر ہو گئی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس ایک لمحے کی ملاقات اس کے دل میں ایک انجانی سی بے چینی چھوڑ گئی تھی۔ آغا خان تیز قدموں سے ایڈمن بلاک کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر اس کے ذہن میں ابھی تک وہ ایک لمحہ گردش کر رہا تھا، رامین سے اچانک ہونے والی وہ مختصر سی ملاقات۔ اس نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا اور خود کو سنبھالتے ہوئے پرنسپل آفس کے دروازے پر دستک دی۔ کم ان۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے احترام سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام آغا، آؤ بیٹھو۔ پرنسپل صاحب نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اصل میں اگلے ہفتے ٹرسٹ بورڈ کی میٹنگ ہے،
تمہارے والد صاحب شہر سے باہر ہیں تو اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس پر تم ان کی نمائندگی کرو گے۔ آغا خان نے مختصر انداز میں سر ہلا دیا۔ جی انشاءاللہ۔ پرنسپل نے چند ضروری فائلیں اس کی طرف بڑھائی۔ انہیں دیکھ لینا تاکہ میٹنگ میں آسانی رہے۔ جی سر۔ چند منٹ کی گفتگو کے بعد وہ اجازت لے کر باہر نکل آیا۔ لائبریری سے نکلتے ہوئے رامین ابھی تک سوچوں میں گم تھی۔ ہانیہ نے اس کے چہرے پر چھائی خاموشی محسوس کی۔ کیا ہوا؟ رامین چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، ہانیہ ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ یہ آغا خان آخر ہے کون؟ ہانیہ کے قدم ایک لمحے کو رک گئے۔ تم اچانک اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو؟ بس ایسے ہی، رامین نے آہستہ سے کہا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ جب بھی سامنے آتا ہے نظریں جھکا لیتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ مجھے پہلے سے جانتا ہو۔ ہانیہ نے فوراً نظریں چرا لی۔ تم زیادہ سوچ رہی ہو، وہ ہمارا سینئر ہے اور وہ ایسا ہی ہے، کم بولنے والا۔ رامین نے کچھ نہیں کہا مگر اس کا دل پہلی بار ہانیہ کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا۔ اسی لمحے راہداری سے گزرتے ہوئے دو لڑکوں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، یار آغا خان واقعی بدل گیا ہے۔ ہاں، پہلے تو کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا، اب دیکھو پچھلے دنوں ایک جونیئر کی بھی مدد کر رہا تھا۔ سمجھ نہیں آتا آخر ہوا کیا ہے انہیں۔ رامین بے اختیار پلٹ کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا واقعی؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا، وہ پہلے ایسے نہیں تھے۔ اس کے دل میں تجسس کی ایک نئی لہر نے جنم لیا۔ وہ جاننا چاہتی تھی آخر آغا خان کی خاموش آنکھوں کے پیچھے کون سا راز چھپا ہوا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی۔ آغا خان آہستہ قدموں سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ دادی جان اپنی پسندیدہ کرسی پر بیٹھی تسبیح کے دانے پھیر رہی تھیں۔ جیسے ہی ان کی نظر آغا خان پر پڑی، ان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آ گئے میرے بچے۔ آغا بھی ہلکا سا مسکرایا اور بچپن کی طرح ان کے قریب آ کر صوفے پر بیٹھ گیا، پھر اپنا سر آہستہ سے دادی جان کی گود میں رکھ دیا۔ دادی جان نے محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، آج بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ تھوڑا سا، آغا خان نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ چل ہمیں خاموشی رہی، پھر دادی جان نے کہا، ویسے ایک ضروری بات کرنی تھی تم سے۔ آغا نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ کیسی بات؟ میرے پوتے کی شادی کی بات۔ آغا نے بے اختیار مسکرا دیا۔ دادی اماں، اب اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ انہوں نے ہلکے سے ناراضی سے اس کے ماتھے پر چپت لگائی۔ تو کیا انتظار کروں کہ میں لاٹھی چھوڑ کر واکر پکڑ لوں؟ آغا خان ہنس پڑا۔ اللہ نہ کرے، آپ تو 100 سال جئیں گی، تو پھر میری ایک خواہش پوری کر دو۔ یہ کہتے ہوئے دادی اماں نے میز پر رکھا ایک لفافہ اٹھایا۔ کئی گھروں سے رشتے آئے ہیں، لیکن انہوں نے ایک تصویر الگ کرتے ہوئے کہا، ان سب میں مجھے ایک لڑکی بہت پسند آئی ہے۔ انہوں نے تصویر آغا خان کی طرف بڑھا دی۔ آغا خان نے بے دلی سے تصویر ہاتھ میں لی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی سانس جیسے رک گئی۔ رامین؟ یہ نام بے اختیار اس کے لبوں پر آیا۔ دادی جان مسکرا دی۔ ہاں، یہی ہے وہ لڑکی، تمہیں پسند ہے؟ آغا خان کئی لمحے تصویر کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، اگر اس کی بھی رضامندی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ دادی جان نے خوش ہو کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ تم دونوں کے لیے آسانیاں کریں۔ ملک ہاؤس میں رامین اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہیں سامنے ضرور تھیں، مگر سوچیں کہیں اور ہی بھٹک رہی تھیں۔ بار بار آغا خان کا جھکا ہوا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ جاتا۔ آخر وہ ایسا کیوں ہے؟ ہر بار میری مدد بھی کرتا ہے اور اگلے ہی لمحے مجھ سے دور بھی چلا جاتا ہے۔ اس نے فوراً سر جھٹکا۔ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں آخر کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچ رہی ہوں؟ وہ جو بھی ہے، مجھے اس سے کیا؟ اسی وقت باہر سے اس کی والدہ کی آواز آئی، رامین بیٹا۔ جی ماما، آ رہی ہوں۔ وہ اپنے خیالوں کو وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ ڈرائنگ روم میں پہنچتے ہی اس کی والدہ نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا، آج تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ رامین نے چونک کر اپنی والدہ کی طرف دیکھنے لگی۔ رشتہ؟ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا، قسمت اس کے لیے ایسا فیصلہ لکھ چکی تھی، اور سب سے بڑی بات، وہ لوگ ہمیں پسند آئے ہیں۔ مگر ماما، ابھی تو میری پڑھائی۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ والدہ نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، ہم نے بھی یہی بات کی تھی۔ انہوں نے صاف کہا ہے کہ تمہاری تعلیم ہرگز نہیں رکے گی، جتنا پڑھنا چاہو وہ خود تمہیں پڑھائیں گے۔ رامین خاموش ہو گئی۔ اتنے میں اس کے والد بھی وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ بیٹا، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی کو ایک اچھا ہمسفر ملے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اس سے بہتر رشتہ شاید ہمیں نہ ملے۔ رامین نے دھیرے سے پوچھا، وہ ہیں کون؟ اس کی والدہ مسکرا دی۔ یاد ہے جس لڑکے نے تمہیں حادثے کے بعد اسپتال پہنچایا تھا؟ رامین نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ انہی کا رشتہ ہے۔
وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگا۔ اس نے اپنے والدین کی طرف دیکھا۔ اگر آپ دونوں خوش ہیں اور میری پڑھائی واقعی جاری رہے گی تو مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ یہ سنتے ہی اس کی والدہ نے خوشی سے اسے گلے لگا لیا۔ آغا خان اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ میز پر رکھی رامین کی تصویر اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ اس نے تصویر کو چند لمحے خاموشی سے دیکھا، پھر وضو کر کے جائے نماز بچھا دی۔ نماز ختم ہونے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا دیا، آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ یا اللہ، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ میرے نصیب میں لکھی جائے گی۔ یہ تیری رحمت ہے، میرا حق نہیں۔ اس کی آواز لرز گئی۔ مجھے ایسا شوہر بنا جس کے ساتھ رہ کر اسے کبھی کسی بات کا خوف نہ ہو۔ اس کی ہر خوشی میری ذمہ داری بنا دے، اور اگر کبھی اسے سب کچھ یاد آ گیا، اگر اسے میری ہر غلطی یاد آ گئی تو یا رب اس کے دل میں میرے لیے نفرت نہیں، معاف کرنے کی ہمت ڈال دینا۔ میرے خدا، میں اس کی نفرت برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ سجدے میں گر گیا۔ دیر تک اس کی ہچکیوں کی آواز کمرے میں گونجتی رہی۔ چند دن بعد دونوں خاندان ایک ہی چھت تلے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ گفتگو، دعاؤں اور مسکراہٹوں کے درمیان رشتہ طے ہو گیا۔ رامین نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھائی۔ سامنے آغا خان خاموش بیٹھا تھا۔ اس نے بھی بے اختیار اس کی طرف دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے نظریں جھکا لی۔ رامین کے دل میں پھر وہی انجانا سا احساس جگا۔ آخر یہ شخص مجھ سے نظریں کیوں چرائے رکھتا ہے؟ چند ہی دن بعد سادگی اور دعاؤں کے ساتھ آغا خان اور رامین کا نکاح ہو گیا۔ دونوں کو شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ قسمت نے انہیں ایک رشتے میں تو باندھ دیا تھا، مگر ان کے درمیان چھپا ایک راز ابھی باقی تھا، اور جب وہ راز سامنے آئے گا تب ان کی محبت کا اصل امتحان شروع ہوگا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ خان مینشن روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ رامین دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے نئے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں کی مہندی ابھی تک گہری مہک بکھیر رہی تھی۔ سب کے دل میں ایک انجانا سا اضطراب تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کے کنارے آ کر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ رامین نے نظریں اٹھائی۔ آغا خان اندر داخل ہوا۔ آج پہلی بار وہ اس کے اتنا قریب تھا، مگر نہ اس کی آنکھوں میں غرور تھا، نہ لہجے میں حکم۔ اس نے دروازہ آہستگی سے بند کیا اور مناسب فاصلے پر رک گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے گزرے تو آغا خان نے دھیرے سے کہا، میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے نیا ہے اور شاید تم گھبرائی ہوئی بھی ہو، لیکن ایک بات کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے پہلی بار نظر اٹھا کر رامین کو دیکھا۔ میری وجہ سے کبھی تمہاری آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں آئے گا۔ رامین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے یاد تھا یونیورسٹی میں سب اسے مغرور، سخت مزاج اور بے رحم کہتے تھے، لیکن اس کے سامنے کھڑا یہ شخص بالکل مختلف تھا۔ آغا خان نے دھیرے سے ایک چھوٹا سا گفٹ باکس میز پر رکھ دیا۔ یہ تمہارے لیے۔ رامین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ضروری نہیں ابھی کھولو، جب دل چاہے تب دیکھ لینا۔ پھر وہ ایک لمحہ خاموش رہا۔ اس کی آواز میں عجیب سی لرزش اتر آئی۔ اور اگر کبھی، وہ الفاظ ڈھونڈنے لگا، اگر کبھی مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جو تمہیں تکلیف دے تو مجھے معاف کر دینا۔ رامین نے بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اب بار بار معافی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آغا خان کے لبوں پر ایک اداس سی مسکراہٹ آئی۔ بس انسان سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میری کسی بات سے تمہیں کبھی دکھ پہنچے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ رامین کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل کا خوف آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، شاید ماما بابا نے واقعی میرے لیے غلط فیصلہ نہیں کیا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی اتر آئی، مگر اس خاموشی میں اجنبیت کم اور اعتماد کی پہلی ہلکی سی کرن زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ اگلی ہی صبح سنہری دھوپ کی نرم کرنیں پردوں سے چھن کر کمرے میں اتر رہی تھی۔ رامین ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے کھلے ریشمی بال سنوار رہی تھی۔ اس نے آج میرون رنگ کی خوبصورت لانگ قمیض پہنی ہوئی تھی، جس پر نفیس سنہری کڑھائی اس کے حسن کو مزید نکھار رہی تھی۔ کانوں میں جھولتے چھوٹے سے جھمکے اور ہلکا سا میک اپ اس کی سادگی میں چار چاند لگا رہے تھے۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ سکتا ہوں؟ آغا خان کی آواز سن کر اس نے مسکرا کر اجازت دی۔ آغا ہاتھ میں ٹرے لیے اندر داخل ہوا۔ آپ؟ رامین نے حیرت سے پوچھا۔ سوچا آج تمہیں خود سرو کر دوں۔ اس نے ٹرے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، جوس بھی اور چائے بھی، جو پسند ہو۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہیں کیا پسند ہے، اسی لیے دونوں ہی لے آیا۔ رامین بے اختیار مسکرا دی۔ اتنی تکلیف کیوں کی؟ اگر یہ تکلیف ہے، آغا خان نے پہلی بار ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا، تو مجھے ایسی تکلیف روز قبول ہے۔ رامین کے گال ہلکے سے سرخ ہو گئے۔ آغا خان کی نظر بے اختیار آئینے میں بیٹھی رامین پر ٹھہر گئی۔ چند لمحے وہ خاموش اسے دیکھتا رہا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، ویسے آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ رامین نے چونک کر آئینے میں اس کی طرف دیکھا۔ سچ؟ ہمیشہ سے بھی زیادہ۔ یہ سنتے ہی وہ شرما کر نظریں جھکا گئی۔
آغا خان فوراً نظریں ہٹا کر مسکرا دیا۔ چلو ورنہ یونیورسٹی کے لیے دیر ہو جائے گی۔ کچھ دیر بعد دونوں ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھیں۔ دادی جان نے دونوں کو ایک ساتھ آتے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خوشی جھلک اٹھی۔ ماشاء اللہ، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ رامین ادب سے ان کے پاس جا کر بیٹھی۔ دادی جان نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، امید ہے ہمارے آغا نے تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں دی؟ رامین نے ایک نظر آغا کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ رامین کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ جی نہیں دادی جان، یہ تو بہت خیال رکھتے ہیں۔ دادی جان نے شرارتی انداز میں آغا خان کو دیکھا۔ واہ، میرا پوتا تو واقعی بدل گیا ہے۔ آغا خان صرف مسکرا کر رہ گیا۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی دونوں ایک ہی گاڑی میں یونیورسٹی روانہ ہو گئے۔ گاڑی کی کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا رامین کے کھلے بالوں کو بار بار چہرے پر بکھیر رہی تھی۔ آغا خان نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے نظریں سڑک پر جما لیں۔ وہ دل ہی دل میں صرف ایک دعا کر رہا تھا، یا اللہ، بس اس کی یہ مسکراہٹ ہمیشہ سلامت رکھنا۔ یونیورسٹی پہنچتے ہی آغا خان نے گاڑی روکی۔ وہ پہلے خود اترا، پھر گاڑی کا دروازہ کھول کر خاموشی سے رامین کا انتظار کرنے لگا۔ رامین نے ایک لمحے کو اسے دیکھا۔ نہ جانے کیوں اس کا یہ چھوٹا سا خیال رکھنا اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ شکریہ، وہ دھیرے سے بولی۔ آغا خان نے نہ صرف مسکرا کر سر ہلا دیا بلکہ تمہاری کلاس ختم ہو جائے تو مجھے کال کر دینا، میں لینے آ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ دونوں اپنی اپنی کلاسوں کی طرف بڑھ گئے۔ لیکچرز ختم ہوتے ہی ہانیہ دوڑتی ہوئی رامین کے پاس آئی۔ میم صاحب، آج تو ٹریٹ بنتی ہے۔ رامین ہنس پڑی۔ کس خوشی میں؟ ارے بھائی، شادی کی خوشی میں۔ آج کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ رامین نے مسکراتے ہوئے ہار مان لی۔ چلو قریب والی کافی شاپ چلتے ہیں۔ دونوں ہنستے ہوئے یونیورسٹی کے سامنے موجود کافی شاپ پہنچ گئیں۔ کھڑکی کے قریب والی میز پر بیٹھ کر دونوں کافی کا انتظار کرنے لگیں۔ تو پھر مسز آغا خان، ہانیہ نے شرارتی انداز میں چھیڑا۔ رامین ہنس دی۔ بس کرو، ابھی مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا۔ اور آغا بھائی کیسے ہیں؟ رامین چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی۔ بہت اچھے ہیں۔ مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، لوگ ان کے بارے میں اتنا غلط کیوں کہتے تھے۔ میں نے تو انہیں ہمیشہ بہت خاموش اور بہت خیال رکھنے والا پایا ہے۔ ہانیہ مسکرائی۔ اچھا ہے تم خوش ہو، یہی کافی ہے۔ اتنے میں کافی آ گئی۔ دونوں ابھی گفتگو میں مصروف ہی تھی کہ اچانک باہر سے ٹائروں کے زوردار رگڑنے کی آواز گونجی۔ اس کے فوراً بعد لوگوں کی گھبرائی ہوئی آوازیں بلند ہوئیں۔ بچاؤ، حادثہ ہو گیا۔ رامین کے ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ کانپ گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ یکدم زرد پڑ گیا، اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ رامین، ہانیہ نے گھبرا کر اسے دیکھا، مگر رامین کی نظریں کافی شاپ کے شیشے سے باہر جمی تھیں۔ اسی لمحے اس کے ذہن کی بند کھڑکیاں جیسے ایک جھٹکے سے کھل گئیں۔ ایک کے بعد ایک بکھرے ہوئے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے بجلی کی سی تیزی سے گزرنے لگے۔ وہ سنسان سڑک، نقاب پوش چہرے، جان بچانے کے لیے اس کی بے بس دوڑ، پیچھے سے گونجتی ہوئی ایک کرخت آواز، پکڑو اسے، پھر تیز رفتار گاڑی، کانوں کو چیرتی بریک کی آواز، اور اپنے ہی خون میں لت پت وہ وجود۔ نہیں! اس نے دونوں ہاتھ اپنا سر مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شدید درد جیسے اس کے دماغ کو چیرنے لگا تھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، جبکہ آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلانے لگا۔ رامین! ہانیہ گھبرا کر اس کی طرف بڑھی، مگر اگلے ہی لمحے رامین کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ ہانیہ کے فون کی گھنٹی بجتے ہی آغا خان نے کال اٹھائی۔ آغا بھائی، جلدی آئیے، رامین بے ہوش ہو گئی ہے۔ اس کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی تقریباً چھوٹ گئی۔ میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ چند ہی منٹوں میں وہ کافی شاپ کے باہر تھا۔ لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ وہ سب کو ہٹاتا ہوا رامین کے قریب پہنچا اور گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ رامین! اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آنکھیں کھولو پلیز۔ چند لمحوں بعد رامین کی پلکیں ہلکی سی جنبش کرنے لگیں۔ اس نے دھندلائی نظروں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ الفاظ سنتے ہی آغا خان کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا اسے سب یاد آ گیا؟ آغا خان نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے فوراً رامین کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ہانیہ بھی گھبرائی ہوئی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔
پورے راستے آغا خان کی نظریں بار بار رامین کے زرد چہرے پر جا ٹھہرتی۔ رامین پلیز آنکھیں کھولو، وہ بار بار بے اختیار بڑبڑا رہا تھا۔ چند ہی منٹوں میں گاڑی اسپتال کے سامنے رکی۔ ڈاکٹرز فوراً اسے ایمرجنسی میں لے گئے۔ آغا خان بے چینی سے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ اسی دوران نرس باہر آئی۔ مریض کو ہوش آ رہا ہے، ایک بندہ اندر آ سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی آغا خان بے اختیار اندر چلا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بیڈ کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے رامین کا ہاتھ تھاما۔ رامین، آنکھیں کھولو۔ رامین کی پلکیں ہلکی ہلکی لرزیں۔ چند لمحوں بعد اس نے دھندلائی ہوئی نظروں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، پھر اچانک اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ ایک کے بعد ایک سارے منظر اس کے ذہن میں لوٹ آئے۔ وہ بے اختیار چینخ اٹھی، تم آغا خان ہو؟ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ الفاظ آغا خان کے سینے میں تیر کی طرح اتر گئے۔ اسے سمجھتے دیر نہ لگی کہ رامین کو سب کچھ یاد آ چکا تھا۔ اس کے لب ہلے مگر آواز نہ نکل سکی۔ اگلے ہی لمحے رامین کی آنکھیں الٹ گئیں اور وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ رامین! آغا خان گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹرز اور نرسیں فوراً اندر دوڑ آئیں۔ سر پلیز آپ باہر جائیں۔ آغا خان لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس نے آخری بار شیشے کے پار سے رامین کو دیکھا، پھر خاموشی سے پلٹ گیا۔ اب وہ رامین کے سامنے کبھی نہیں آئے گا جب تک وہ خود اسے دیکھنا نہ چاہے۔ کچھ گھنٹوں بعد رامین کو مکمل ہوش آ گیا تھا اور اس کی نظریں بے اختیار آغا خان کو ڈھونڈ رہی تھیں، مگر وہ نہیں تھا۔ اس کی والدہ فوراً اس کے قریب آئیں۔ بیٹا اب تم گھر چلو، کچھ دن آرام کر لو۔ رامین نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، نہیں ماما، مجھے میرے گھر لے چلیں۔ والدہ نے حیرت سے اسے دیکھا مگر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ شام ڈھل چکی تھی۔ خان مینشن میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ رامین اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، اگر وہی آغا خان تھا تو پھر اس نے میرے ساتھ اتنی محبت کیوں کی؟ کیوں ہر قدم پر میرا خیال رکھا؟ اس کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ ادھر دادی جان ڈرائنگ روم میں بے چین سے ٹہل رہی تھیں۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آغا اتنی دیر تک گھر نہ آیا ہو، انہوں نے فکر مند لہجے میں کہا۔ رات کافی گزر گئی مگر آغا خان واپس نہ آیا۔ 3 دن بعد خان مینشن کا دروازہ آہستگی سے کھلا۔ آغا خان اندر داخل ہوا۔ بکھرے ہوئے بال، بڑھی ہوئی داڑھی اور سرخ آنکھیں صاف بتا رہی تھیں کہ وہ کئی راتوں سے سویا نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ رامین کے کمرے کے دروازے تک آیا۔ دروازہ کھلا تھا۔ رامین کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے قدموں کی آہٹ پر وہ مڑی۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ کچھ لمحے مکمل خاموشی میں گزر گئے۔ آخر کار آغا خان نے نظریں جھکا لیں۔ مجھے معاف کر دو، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ تمہیں سب یاد آ گیا ہے، اب جو فیصلہ کرو گی مجھے قبول ہوگا۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں خود تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ رامین خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی۔ جانتے ہیں، میں تو یہی چاہتی تھی کہ ایک دن آپ سے دور چلی جاؤں گی، لیکن اس کی آواز بھر آئی۔ آپ نے مجھے اتنی محبت کیوں دی؟ کیوں مجھے اپنی عادت بنا لیا؟ کیوں ہر لمحہ یہ احساس دلایا کہ میں آپ کے لیے سب کچھ ہوں؟ اب چاہ کر بھی میں آپ سے الگ نہیں ہو سکتی۔ آغا خان نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ رامین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں آپ کی غلطی نہیں بھولی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک قدم اور آگے بڑھی اور آہستہ سے اپنے بازو آغا خان کے گلے میں ڈال دیا۔ آغا خان جیسے ساکت رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ رامین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں، سزا تو میں آپ کو ضرور دوں گی۔ آغا خان نے خاموشی سے نظریں جھکا لیں۔ جو بھی سزا دوگی مجھے قبول ہوگی۔ رامین نے پہلی بار ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی سزا یہ ہے کہ ساری زندگی مجھے اسی طرح محبت کرتے رہیں گے، میرا خیال رکھیں گے اور کبھی میری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیں گے۔ آغا خان کی نم آنکھوں میں خوشی اتر آئی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے رامین کا چہرہ تھاما۔ میں وعدہ کرتا ہوں، زندگی کی آخری سانس تک تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ میری ایک غلطی کا ہر زخم میری محبت بھر دے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے رامین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ دونوں کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس بار جدائی کے نہیں بلکہ ایک نئی شروعات کے گواہ تھے، اور یوں نفرت سے شروع ہونے والا یہ رشتہ سچی محبت، ندامت اور معافی کی خوبصورت داستان بن گیا۔